لیے گفتگو سمٹ رہی ہے. ذرا توجہ رکھنا دوستان گرامی, اس بات کو ماننا پڑے گا, ہندوستان کی دھرتی پر, پاکستان کی دھرتی پر آج جو کلمہ ہے, جو ایمان ہے, جو روشنی ہے, یہ اللہ کے ولیوں کا صدقہ اور ان کے قدموں کے صدقے ہمیں نصیب ہوئی ہے. میں پورے پاکستان اور ہندوستان کی بات نہیں کرتا, میں صرف اس ضلع لیا اور اس کے گرد و نواح کے اضلاع کی بات کرتا ہوں. ذرا آج سے آپ 100 سال پیچھے چلیے جائیں, پیچھے چلے جائیں, پیچھے چلے جائیں. اگر اس دھرتی پر خواجہ خواجگان, بدر المشائخ, شیخ المشائخ, شہباز معرفت, شہباز ولایت حضرت خواجہ پیر غلام حسن پیر سواد لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ کا ظہور نہ ہوتا تو بتائیے کتنے گھر ہوتے جن میں آج تک اندھیرا ہوتا, کتنی دھرتی ہوتی. یہ لیا کی دھرتی ہو یا بکھر کی دھرتی ہو یا مظفر گڑھ کی دھرتی ہو یا ڈی جی خان کی دھرتی ہو یا جھنگ کی دھرتی ہو, یہ جو گرد و نواح کے اضلاع ہیں, آج بھی سینکڑوں گھر آپ کو وہاں پر ایسے ملیں گے جن کے 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے جن کے گھروں میں اگر ایمان کی روشنی آئی ہے تو نگاہ پیر سواگ لجپال کی برکت سے آئی ہے. استانہ علیہ پیر سواگ شریف, استانہ علیہ پیر بارو شریف. سامعین محترم, اس دور کے اندر اولیاء اپنا کام نبھایا کرتے تھے, اپنا کام کیا کرتے تھے. سجادہ نشین بن کر کے بیٹھ کر کے حجروں میں قید نہیں ہوا کرتے تھے, بلکہ میدان عمل میں نکل کر وہ دین کی خدمت کرتے تھے اور اسلام کی خدمت کرتے تھے اور لوگوں کو اسلام کی شاہراہوں پر گامزن کیا کرتے تھے. ہاں, یہ انہی کا نگاہ فیض ہے. خواجہ خواجگان حضرت پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ پیر محمد عبداللہ بارو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے مرشد سے لو لگائی, جنہوں نے مرشد کی خدمت کی, جنہوں نے مرشد کے در پر رہ کر کے چاکری کی, جنہوں نے مرشد کی رضا کو اپنی رضا کو مرشد کی رضا پہ قربان کر دیا. ایک جملہ کہنے لگا ہوں, بات آگے چلاؤں گا, ایک جملہ کہنے لگا ہوں, سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ہے, اور سبحان اللہ ہے تو اس پر عمل کی تصویر بھی بننا پڑے گا. میں نے پوچھا جناب والا بتائیے اللہ کی محبت کس سے ملتی ہے؟ کہا جواب آیا اللہ کی محبت. دوستوں نچوڑ پیش کر رہا ہوں, نچوڑ جو کچھ پڑا ہے اس کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. خدا کی محبت کس سے ملتی ہے؟ کہا خدا کی محبت اس سے ملتی ہے جو مصطفیٰ سے محبت کیا کرتا ہے. جتنی محبت نبی کریم سے ہوگی اتنی محبت خدا کی ملے گی. اگر حضور کی محبت کم ہے تو خدا کی محبت بھی گھٹے گی. حضور کی محبت زیادہ ہے, اللہ کی محبت بھی بڑھے گی. میں نے پوچھا حضور کی محبت کیسے ملتی ہے؟ جواب ملا جتنا مرشد سے پیار ہوگا اتنا حضور سے پیار ہوگا. جتنا سینے میں مرشد کی محبت بڑھتی جائے گی, آقا کی محبت بڑھتی جائے گی, جتنا سینے میں مرشد کی عقیدت بڑھتی جائے گی, حضور کی عقیدت بڑھتی چلی جائے گی. لہذا سامعین محترم, یہ اصول ہے, اگر بارگاہ خداوندی سے فیض لینا چاہتے ہو تو بارگاہ مصطفیٰ تک رسائی ضروری ہے, اور بارگاہ مصطفیٰ سے فیض لینا چاہتے ہو تو بارگاہ مرشد کے ساتھ اخلاص ضروری ہے, خدمت ضروری ہے. لہذا یہی وجہ ہے حضرت خواجہ پیر محمد عبداللہ بارو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں پیر طریقت ہوں, میں شہباز معرفت ہوں, میرے اندر تجلیات ہیں, میرے اندر اللہ کا ذکر جاری ہے, میرے اندر سلطان الاذکار کا درجہ ہے. مرشد کے در پر بھکاری بن کے بیٹھے رہے, خادم بن کے بیٹھے رہے, نوکر بن کے بیٹھے رہے. لنگر کی بات آئی تو لنگر کھلاتے ہیں, گارے کی بات آئی تو گارا لگاتے ہیں, اینٹوں کی بات آئی تو اینٹیں اٹھاتے ہیں, خدمت کی بات آئی تو خدمت فرماتے ہیں. بس مرشد نے دیکھا کہ مرید نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے, مرشد نے ایک نگاہ میں تو کروڑ سے اٹھا کے دوڑ پہنچا دیا. تکبیر, نعرہ رسالت. استانہ علیہ پیر سواگ شریف, استانہ علیہ پیر بارو شریف, ہر علماء اہل سنت
ہر دور میں مختلف فتنے اٹھتے ہیں اور اللہ پاک اپنے بندگان خاص کو ان فتنوں کی تردید کے لیے، روک تھام کے لیے ان کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ جب برے صغیر پاک و ہند کی دھرتی پر قادیانیت، رافضیت، خارجیت، دہریت، عیسائیت، نیچریت اپنے پنجے گاڑ رہے تھے، اس وقت ان تمام باطل طاقتوں سے ٹکرانے کے لیے میرے اللہ کریم نے امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شخصیت کو عزت بخشی، جنہوں نے ہندوستان میں بیٹھ کر مصطفیٰ کریم کے دین پر پہرے دیے۔ اعلی حضرت نے قادیانیت کے خلاف لکھا، نیچریت کے خلاف لکھا، دہریت کے خلاف لکھا، مرزائیت کے خلاف لکھا، آپ نے رافضیت کے خلاف لکھا، خارجیت کے خلاف لکھا، انگریز کے خلاف لکھا، ہندو کے خلاف لکھا، آپ نے بدعات اور خرافات کے خلاف لکھا۔ قوم کو ایک مکمل طور پہ تجدید دین کر کے خالص دین عطا فرمایا، وقت کی باطل قوتوں کو سر نگوں کر دیا، عزت رسول کا پرچم لہرایا، مصطفیٰ کی عصمتوں کے ترانوں کو عام کیا، ہندوستان کی دھرتی کو یا رسول اللہ کے نعروں سے بھر دیا۔ اختصار کے ساتھ مختصراً ایک لفظ میں اعلیٰ حضرت کا فیض بیان کرنے جا رہا ہوں، توجہ دینا۔ اگر پوچھیں کہ اعلیٰ حضرت کا کردار اہل سنت اہل حق اسلام کے لیے کیا ہے، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں گا کہ اگر آج کسی گھر سے کوئی بچہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، خدا کی قسم اس نعرے کے پیچھے بھی ہمیں فیضان امام احمد رضا خان نظر آ رہا ہے۔ وہ امام احمد رضا خان کہ جب آپ کو فقط اس لیے کروڑوں کے موقع پیش کیے گئے کہ حضور ہمارے نواب کے لیے چند سطریں لکھ دو، تو آپ نے موتیوں کو ٹھکرا کے جواباً فرمایا جا کے بتا دینا کرے مدح اہل دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تم پہ عشا نہیں۔ یہ ہے میری اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، جنہوں نے ہندوستان پہ بیٹھ کے ہر باطل قوت کو دندان شکن جواب دے کر بتایا ہے ہم علماء ہیں، ہم اولیاء ہیں، جب تک دم میں دم ہے مصطفیٰ کے دین کی امانت کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس آستانہ عالیہ، کیا بات ہے، اس آستانہ عالیہ کا نام آ جائے تو ہمارے دلوں میں ولولے جاگزیں ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، آستانہ عالیہ بارو شریف کا ذکر چھڑ جائے، کیا بات ہے، سچی بات بتاؤں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تصور ہوتا ہے آپ کسی چیز کا نام لیں گے تو آپ کے آگے ایک تصور آئے گا۔ مثلا لاہور کا نام لیا جائے، دنیا دار لوگوں کے سامنے مینار پاکستان کا تصور آتا ہے، دیندار لوگوں کے سامنے حضور داتا علی حجویری کے آستانے کا تصور آتا ہے۔ ٹھیک، ملتان شریف کا نام لیا جائے تو اولیاء کرام کے روزے نظروں میں گھومنے لگ جاتے ہیں۔ کیا بات، جب کسی شخصیت کا نام لیا جائے تو کوئی نہ کوئی تصور سامنے آتا ہے، لیکن یہ برملا کہوں گا جب آستانہ عالیہ بارو شریف کا نام آتا ہے تو تصور میں بس ایک لفظ نظر آتا ہے جس کو غیرت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، یہ لفظ غیرت بار بار سامنے گھومتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہر دور کے اندر مصطفیٰ کریم کے دین کے رکھوالے غیرت مند مسلمان بن کر کے بیٹھے رہے ہیں، جنہوں نے ہندوؤں کو کلمہ بھی پڑھایا ہے، عیسائیوں کو اسلام سے روشناس بھی کرایا ہے، غیر مذہبوں کو مذہب کی طرف بھی لایا ہے، لیکن جب بات آئی قادیانیت کی، جب بات آئی خارجیت کی، جب
شریف. دوستو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد باروی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے زندگی بھر حضور کے دین کی رکھوالی کی ہے اور 1400 صدیوں میں 1400 سالوں میں 14 صدیوں میں جو ابھی میں نے داستان قائم کی ہے کہ مشائخ آئے خدمت دین کی، علماء آئے دین کی حفاظت کی، اولیاء آئے مصطفیٰ کے دین پر پہرے دیے. جب تاریخ اسلام کے اندر کل یہ سنہری باب لکھا جائے گا اور دین کے رکھوالوں میں اولیاء ملت علماء ملت کا نام لکھا جائے گا تو ان ناموں میں ان سنہری حروف میں ان پاک ناموں کے اندر ایک نام حضرت خواجہ فقیر محمد باروی کا بھی لکھا جائے گا. سبحان اللہ کیا بات ہے. جو مریدوں کے ایمانوں کا تحفظ کرتے رہے، جو جگہ جگہ ختم نبوت کے پرچم لہراتے رہے، جو جگہ جگہ ناموس رسالت کے پرچم لہراتے رہے، جو جگہ جگہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین متین کی رکھوالی کرتے رہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں آستانہ عالیہ کی نسبتیں عطا ہوئی ہیں. اب دوستو آپ کی خدمات، آپ 3 دن عرس پاک ہے اور اس عرس کا یہ کمال ہے کہ یہاں آپ کو پاکستان کا ہر نامور عالم دین قبلہ حضور والا کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظر آئے. کیا بات ہے. بے شک. ہم تو طلباء ہیں، ہم تو عقیدت میں آتے ہیں اور یہاں آ کر کے چوکھٹ چوم کر ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. علماء وہ ہیں جو آتے ہیں اور آپ کے دل اور دماغ قلوب و اذہان کو نور ایمان سے منور کر کے جاتے ہیں. ہم تو بس چوکھٹ کو چومنے آئے ہیں. اب سنیے گا دوستان گرامی کہ اس آستانہ عالیہ پر حضور قبلہ خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضور کے دین کی جو خدمت کی ہے، آپ کی زندگی، آپ کی خدمات قابل صد ہزار بار خراج تحسین کے لائق ہے. آپ پر جتنا لکھا جائے، آپ کی جتنی خوبیاں بیان کی جائیں، آپ کے جتنے کمال بیان کیے جائیں وہ کم ہے. اگر علم دیکھتے ہیں تو علم کے شاہ سوار نظر آتے ہیں، اگر عمل دیکھتے ہیں تو عمل کی تصویر نظر آتے ہیں، اگر عاجزی دیکھتے ہیں تو عاجزی کی تصویر نظر آتے ہیں، اگر خلوص دیکھتے ہیں تو خلوص کا پیکر نظر آتے ہیں، اگر اس کے رسول دیکھتے ہیں تو کشتہ اس کے رسول نظر آتے ہیں، اگر دینی غیرت اور حمیت دیکھتے ہیں تو دینی غیرت کی تصویر نظر آتے ہیں. الغرض تصوف کے اندر توجہ دینا، میرے جملے کو ضائع مت ہونے دینا. تصوف کے اندر، اسلام کے اندر، سنت کے اندر، آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر جن تیری خوبیاں ہیں، حضور کی امت کے کسی بھی اچھے نیک عالم کے لیے، نیک ولی کے لیے، کسی کامل شخص کے لیے جتنی خوبیاں ہیں، جن کو علم کہا جائے، حلم کہا جائے، جن کو اخلاق کہا جائے، جن کو کردار کہا جائے، جن کو مذہبی غیرت کہا جائے، جس کو عشق رسول کہا جائے، جس کو محبت خدا کہا جائے، جس کو محبت اولیاء کہا جائے، جس کو پیروی سنت کہا جائے، یہ تمام خوبیاں جب ایک جگہ پہ ان کو سمیٹا جاتا ہے تو جو نام سامنے آتا ہے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر محمد الباروی کا نام سامنے نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. دوستو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے کمالات، آپ کی کرامات، میں نے کہا 3 دن آپ سنتے رہیں گے. آخری چند لمحات میں چند الفاظ آپ کی فکر کے حوالے سے. دوستو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو ہم نے امام اہل سنت مانا کہ نہیں مانا؟ حضور اعلی حضرت کو امام اہل سنت مانا. آپ نے دین پر اتنا کچھ لکھا کہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس پر قرآن اور حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام احمد رضا خان نے سیر حاصل گفتگو نہ فرمائی ہو.
چاہے عقائد کا معاملہ ہے، چاہے وہ فقہ کا معاملہ ہے، چاہے وہ دوسری قوموں کے ساتھ روابط اور تعلقات کا معاملہ ہے، ہر معاملہ پر امام احمد رضا خان نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کسی شخص پر متفق ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب تھوڑا وقت گزرتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جب علم ملتا ہے بھانڈا تھوڑا ہوتا ہے اور سودا زیادہ ہوتا ہے تو وہ بھانڈے سے سودا اچھلنے لگتا ہے، تو پھر وہ اپنے کپڑوں سے باہر آتے ہیں اور جمہور کے عقائد اور نظریات سے ٹکراتے ہیں، محض حصول شہرت ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جو اپنے ناپختہ علم کی بدولت جمہور کے مذہب سے ٹکرائیں تو ان کے سامنے اسلاف کی عبارات کا رکھنا موجود ہونا ضروری ہے۔ وہ تو نہیں سمجھیں گے کیونکہ ذہنوں میں فطور آ چکا، لیکن قوم کو رہنمائی دی جا سکتی ہے کہ جو عقیدہ آج یا جو بات آج آپ کو سمجھائی جا رہی ہے یہ ہمارے اسلاف کی تحقیق کے خلاف ہے، اور بالخصوص وہ ہمارے سلف صالحین جن کو امام کا درجہ حاصل ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گا، حضور اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی سے نیچے ایک قبضہ، ایک مٹھی داڑھی واجب قرار دیا تحقیق کر کے، جن کو ہم نے امام مانا، 1000 کتابوں کا مصنف مانا، جن کا ایک فتاوی رضویہ 25,000 صفحات میں مشتمل ہے۔ کوئی نیا محقق آیا اور اس نے کہا کہ جدید تحقیق ہے کہ داڑھی ہو چاہے اتنی ہو چاہے اتنی ہو، یہ میری جدید تحقیق ہے۔ میں نے کہا یہ جدید نہیں، یہ یزید تحقیق تو ہو سکتی ہے، جو حقیقی تحقیق ہے وہ امام احمد رضا خان قرآن حدیث کی روشنی میں بتا گئے ہیں۔ داڑھی واجب ہے، تھوڑی سے نیچے 4 انگل واجب ہے، اس سے کم کرانا بھی حرام ہے، داڑھی مڈانا بھی حرام ہے۔ اب کیا ہوا؟ ٹکرا گئے، اعلی حضرت کو پسے پشت ڈال دیا، اعلی حضرت کی تحقیقات کو معاذ اللہ قدیم قرار دے دیا اور کہا جناب والا یہ تحقیق ہمارے سامنے ہے۔ اب امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، ایک قوم ایسی آ گئی جو اس کے پیچھے چل پڑی اور داڑیاں کترانے لگے، داڑیاں چھوٹی کرنے لگے، اور چھوٹی داڑیوں والے امامت کے مصلے پہ آ گئے، جمعے کے خطبے دینے لگ گئے، اپنی نماز بھی برباد، پچھلوں کی نماز بھی برباد، اپنا جمعہ بھی خراب، پچھلوں کا جمعہ بھی خراب۔ لیکن دوستو جمہور پھر بھی اسی مسلک پر قائم رہے کہ داڑھی اتنی نہیں، داڑھی اتنی ہے جو حضور کی شریعت ہے، سنت ہے، واجب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ تحقیق امام احمد رضا خان کی موجود نہ ہوتی آج امت انتشار کا شکار ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت آج بھی ہمارے نظریات کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ اسی طرح کہ پیارے پیارے صحابہ کرام اور آقا نبی کریم علیہ السلام کے پیارے پیارے اہل بیت کرام، دوستو ان میں فرق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ رافضیت کے گھروں سے ایسی آواز آئے تو دوستو یہ بات ماننے والی ہے، کیونکہ اس قوم کا کام ہی یہی ہے کہ آقا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کی مخالفت، لیکن اہل سنت کہلانے والے، بریلوی کہلانے والے اگر گھروں سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل کے خلاف بات آئے گی تو گریبان پکڑا جائے گا کہ تم اپنے امام کی تحقیق کے خلاف جا رہے ہو، اور اہل سنت کے کسی گھر سے اگر حضور کے صحابہ کرام کے خلاف آواز اٹھے گی تو اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا جائے گا کہ تم تحقیق امام اہل سنت امام محمد رضا خان سے باہر جا رہے ہو۔ دوستو یہی وجہ ہے امام اہل سنت آج بھی ہمارے عقائد و نظریات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ میری تحقیق یہ ہے، میری تحقیق یہ ہے، میری تحقیق
یہ ہے چیٹ آتی ہے۔ دوستو سوال آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ میری تحقیق یہ ہے، میری تحقیق یہ ہے۔ میں نے کہا تیری تحقیق چھوڑ، یہ بتا امام اہل سنت کی تحقیق کیا ہے؟ ارے کوئی مسئلہ ہے جو میرے امام اہل سنت نے ادھورا چھوڑا ہو؟ حضرت امام اہل سنت نے اپنی قوم کو یہی عقیدہ دیا ہے، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پاک کی ازواج مطہرات، آپ کی آل پاک، ان کی محبت لازم و ضروری ہے، اور نبی کی آل کا اس سے بڑھ کر اور کیا حق ہو سکتا ہے کہ جب نماز میں بیٹھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک آل محمد کو خراج عقیدت پیش نہیں کر لیتے، جب تک نمازوں میں ان کی طرف رخ نہ کیا جائے، عقیدتیں نچھاور نہ کی جائیں، سلام کی گالیاں پیش نہ کی جائیں، اپنی عقیدتوں پہ گواہی نہ دی جائے، اس وقت تک تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ چاہے کہ کوئی بندہ حضور کی آل کے لیے، اہل بیت کے لیے، آپ کی ازواج کے لیے کوئی ہلکا لفظ استعمال کرے، اور کیا نہیں پڑا کہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ تحقیق فرما کے گئے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ دیا گئے ہیں، تمام صالح ہیں، نیک ہیں، صاحب ایمان ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نسبت رسول نے ان کو پوری امت سے بلند کر دیا ہے۔ اور میرے امام اہل سنت نے واضح طور پہ اس کو جہنم کا کتا قرار دیا۔ جو شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، اب کیا ہوا؟ ایک قوم حضور کی آل کی آڑ میں صحابہ کی دشمن بنی، ایک قوم حضور کے اصحاب کا نام لے کر آل نبی کی دشمنی بنی۔ اے امام تجھے سلام، اہل سنت کے امام تجھے سلام، امام احمد رضا خان تجھے سلام، جنہوں نے تیرا پلہ تھام لیا، تیرا پلہ پکڑ لیا، تیرے سنگ لگ گئے، تو نے عشق کا جام پلایا ہے کہ دل عشق مصطفیٰ سے روشن ہے۔ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں حضور کی آل کا دامن ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شان اعلی حضرت، شان امیر معاویہ، شان صحابہ، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، حضور قبلہ غریب نواز۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دوستو حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات چھڑی تو میں یہ گزارشات کرتا جاؤں۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں کوئی بھی ایسا شخص جو حضور کی شریعت اور سنت کے خلاف ہے، اس کا عمل خلاف ہے، وہ قابل بیعت نہیں ہے۔ جو غیر عالم ہے وہ قابل بیعت نہیں ہے۔ جس کا سلسلہ طریقت غیر متصل ہے وہ بیعت کے قابل نہیں ہے۔ جو عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت کی تمام جزیات اور کلیات کا تابع نہیں ہے وہ بیعت کے قابل نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے غیر عالم، جاہل یا بے عمل کو اپنا پیر منایا، یہ اہل سنت کی تعلیمات نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ دوسری گزارش، حضور اعلی حضرت نے مزارات پر حاضری کے باقاعدہ رسائل مرتب فرمائے جن میں بار بار تعلیم دی ہے کہ مزار پہ سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر کہیں سجدہ ہو رہا ہے یہ محض جہالت اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اہل سنت کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔
مزارات پر بے پردہ عورتوں کا آنا، بنسور قرارنا، فحاشی اور اوجانی کی بھرمار کرنا، یہ تعلیمات اہل سنت، تعلیمات اسلامیہ، تعلیمات سواد اعظم کے بالکل خلاف ہے، شریعت مطہرہ کی بغاوت ہے۔ اہل سنت کا کوئی عالم اور کوئی بھی ذمہ دار آدمی اس کی تصدیق اور تائید کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے جس کے بلبوتے پہ اہل سنت کو بدنام کیا گیا اور کئی کثیر لوگوں کو دین سے دور کیا گیا۔ حضرین محترم، میرے آقا امام اہل سنت نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی۔ وہ بدعات، وہ خرافات جو ہندوؤں کے ساتھ رہن سہن کی وجہ سے ہمارے اندر شرائط کر آئی تھی، آپ نے ان کا بھی قلع کما کیا، ہر محاذ پر ہمارے دین کی محافظت کا آپ نے سامان کیا ہے۔ اور قصہ مختصر بات اختتام پذیر کرتے ہوئے میں آپ کو برملا کہنا چاہتا ہوں، جتنے علماء کی زیارت اس آستانہ عالیہ پر ہوتی ہے اور پاکستان کے کسی آستانے پہ اتنے علماء کا دیدار میسر نہیں آتا۔ خواجہ خاجگان حضور خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بیسیوں دروس اسلامیہ، جامعات اسلامیہ کا قیام کیا ہے، ہر سال وہاں سے سینکڑوں علماء اور سینکڑوں حفاظ اور قرہ حضرات اور جامعات للبنات سے سینکڑوں طالبات عالمہ فاضلہ قاریہ حافظہ اس قوم کو تحفے کے طور پہ اصلاح امت کے لیے عطا کیے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے شیوخ الحدیث، بڑے بڑے عالم فاضل، بڑے بڑے مسند رشید جب آستانہ عالیہ بارو شریف پہ آتے ہیں تو یہاں پہ غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے نظر آتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے تو جواب ملتا ہے، ہمارے اندر جو باطن اور ظاہر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ پیر خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی کا کرم نظر آ رہا ہے۔ آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت۔ اور جس زاویے پہ میں اختتام کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آستانے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہزاروں علماء یہاں کے مرید ہیں، ہزاروں علماء بے شک آستانہ عالیہ بارو شریف کے مرید ہیں، جن میں محدثین بھی ہیں، شیوخ الحدیث، جن میں صدر المدرسین بھی ہیں، دار الافتاء کی مسند پر بیٹھے ہوئے مفتیان کرام بھی موجود ہیں، بے شک اور مدرسین لا تعداد۔ بے شک ایک پڑھانے والے کی کرامت ہوتی ہے کہ جو ان سے پڑھتا ہے وہ مدرس بن کے نکلتا ہے، عالم بن کے نکلنا اور بات ہے، مدرس بننا یہ خاص بات ہے۔ اور وہ لوگ چند گزرے ہیں پاکستان میں، حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ، حضور شیخ القرآن علامہ منظور احمد صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور قبلہ غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ، اس طرح چند نام ہیں۔ استاد محمد بندیال، بے شک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، استاد الاساتذہ ہیں، استاد العرب والعجم ہیں، علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے عالم نہیں بنائے، مدرس پیدا کیے ہیں۔ بے شک جب وہاں سے فراغت پاتے ہیں تو آگے جا کر کے مسند تدریس پہ برجمان ہو کر اول سے کر آخری کتب تک پڑھاتے ہیں، اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو مدرس کا کمال ہوتا ہے، استاذ کا، اور ایک شیخ کی نگاہ کا کمال ہوتا ہے۔ یہ حضور خواجہ خاجگان خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نگاہ فیض ہے کہ جو آپ کے مریدوں میں سے درس میں گیا وہ مدرس بھی نکلا، اور مدرس بننے کے بعد اپنی جامعہ، اپنا مدرسہ بنایا، اور وہاں پر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ بے شک۔ اب یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں، یہ تمہید تھی۔ اب مدعا کیا ہے؟ اتنے علماء، اتنے مفتی، اتنے شیوخ الحدیث جن کے چوکھٹ کے منگتے ہوں، چوکھٹ کے، اور فقیر کی گردن یہاں جھکی ہو، نظر یہاں، وہ نظر اٹھائے بھی نہ، کسی اور کو تو رتی ملتی ہے نا، یہاں ہو جاتا ہے،
یہاں. ارے کیا ہوا؟ کہا بس کچھ کرنٹ آیا ہے، سنبھالا ہی نہیں جا رہا. وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجذوب کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا جب اللہ تعالیٰ ایک محبت کی تجلی دیتا ہے نا تو بندہ کمزور ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا، مجذوب ہو جاتا ہے. فرمایا یہ مجذوب بھی وہ لوگ ہوتے ہیں ایک قطرہ برداشت نہیں کر سکتے. ایک فقیر باہو ہے جو دل میں خدا کے عشق کا سمندر لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور فرمایا پی گیا، پچا گیا. اور ابھی قبلہ استاد العلماء علامہ پیر احمد حسن رحمت اللہ دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ جناب والا حضرت پیر سواگ لجپال کا یہ قول ہے کہ اے پیر بارو تو کوئی ریت کا ٹیلا ہے، میں جتنا دیتا گیا تو پیتا گیا، جتنا دیتا گیا سنبھالتا گیا، میں اپنا مدعا پیش کرنے لگتا ہوں پھر کہیں اور نکل جاتا ہوں. ذرا توجہ دینا دوستو، اتنے شیوخ الحدیث اتنے مفتیان کرام ان کے قدموں میں بیٹھے ہو اور جناب والا گردن پھر بھی جھکی ہوئی ہو، عاجزی کا یہ عالم ہو، لیکن اندر دیکھو غیرت دیکھو، حمیت دیکھو، مسلک کا درد دیکھو. فرماتے ہیں اے میرے مریدوں، میرے مریدوں میں بڑے بڑے علماء، واعظین، مدرسین، امام اہل سنت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اپنی وسعت قلبی کے لیے، مریدین کے عقائد ایمان کے تحفظ کے لیے بتایا ہے کہ اگر نسلوں کی ایمانوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو قیامت تک امام احمد رضا خان کی تعلیمات کا دامن مت چھوڑنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف. آدھی تقریر ہو گئی، آدھی تقریر انشاءاللہ اگلے سال زندگی باقی رہی تو اللہ پاک عزت برکت قائم دائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.